ہوشیار ہیں اور جن کو خیر بھلائی مطلوب ہے تو وہ بھی اس کتاب کو قرآن کو مانتے ہیں. اور کون نہیں مانتا؟ اللہ فرماتے ہیں وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. ہماری آیتوں کا انکار وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں، جن کو ماننا ہی نہیں ہے وہ انکار کرتے ہیں. ورنہ بعض مشرکین بھی مان گئے، بعض یہود و نصارہ بھی مان گئے، لیکن بعض کٹر ہیں جو کفر ہی پر اڑے ہوئے ہیں وہ انکار کرتے ہیں. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. یعنی اللہ کے نبی امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تو یہ کہتے بھائی اپنی طرف سے لکھ دی باتیں. اللہ کا کلام کہے نہیں ہے، خود ہی اپنی طرف سے بنا کر کہہ دیا کہ بھائی اللہ کا فرمانے بھائی تمہارے نبی تمہارے سامنے ہے، پوری زندگی رہے 40 سال، کبھی انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کبھی کوئی تمہیں لکھ کر کوئی چیز نہیں دی. اب کیوں کہہ رہے؟ اب ان کو نبی بنا دیا اس لیے کہہ رہے. اللہ فرما رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھی نہیں. ولا تخطوا بیمینک، اور نہ آپ نے لکھا. اذا لارتاب المبطلون، ورنہ تو باطل پسند لوگ شک میں ہی پڑ جاتے. اگر آپ لکھنا پڑھنا پہلے سے جانتے پھر آپ کہتے بھائی اللہ کی کتاب ہے قرآن ہے، تو وہ شک میں پڑھتے واقعی یہ اللہ کی کتاب نہیں، خود اپنی طرف سے لکھ کر انہیں پیش کر دیا. اب انہیں پتہ ہے ہی کہ آپ لکھنا نہیں جانتے پڑھنا نہیں جانتے، تو پھر یہ کیسے پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ معلوم ہی ہوا اللہ ہی نے نازل کیا ہے ان کے اوپر قرآن. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. فرمایا بلکہ یہ آیات ہیں واضح جو علم والوں کے سینوں کے اندر ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں. یعنی یہ قرآن اللہ کے نبی کے سینے میں نازل ہوا اور پھر اللہ کے نبی کے سینے سے صحابہ کے سینوں میں آیا، صحابہ کے سینوں سے تابعین کے، تابعین کے، محدثین کے، فقہا کے، علماء کے. اس طرح دل ہی دل میں قرآن سینوں میں آتا رہا. اور پھر اس کے علاوہ صحابہ جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھا بھی کرتے تھے قرآن کو. اللہ کے نبی لکھوایا کرتے تھے بھائی وہی آئی ہے اس کو لکھو، تو سینوں میں بھی آیا اور کتابوں میں کے اندر بھی لکھا گیا. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ. انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئی، نئے نئے معجزے وہ اللہ کے نبی سے طلب کیا کرتے تھے. کیونکہ ماننا تو تھا ہی نہیں ان کو. کبھی کہتے تھے یہ پہاڑ جو ہے مکہ کے ان کو سونے کا بنا دو تب ہم مانیں گے. یہ ہمارے علاقہ ایسا بنجر ہے جہاں کچھ اگتا نہیں، ملک شام کا علاقہ سرسبز و شاداب ہے، جیسا وہ ہے علاقہ ایسے اس کو بنا دو تب ہم مسلمان ہو جائیں گے. تو ایسی ایسی باتیں وہ کیا کرتے. کبھی کہتے ہیں ان کے اوپر فرشتوں کو ہم دیکھیں اترتے ہوئے. کبھی کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی بڑا باغ ہوتا اس میں سے کھاتے پیتے. یہ تو غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے نعوذ باللہ. جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہمیں کیا دیں گے؟ تو ایسی بھی باتیں بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالوا، وہ کہتے ہیں ان پر نشانیاں ان کی رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری. قل انما الآیات عند اللہ. فرمایا قل کہہ دیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہیں گے معجزہ میرے ہاتھ سے ظاہر کر دیں گے. میں تو خدا نہیں ہوں، میں تو رسول ہوں، بندہ ہوں اللہ کا. میرے بس میں کیا ہے؟ میں تو اللہ کا رسول ہوں. کہہ دیجیے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. میں تو صاف طور پر ڈرانے والا، سمجھانے بتلانے والا ہوں. ہدایت دینے والے اور معجزے دینے والے تو اللہ ہے، میں اللہ نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، رسول. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کر دی؟ ارے اتنی بڑی کتاب قرآن تمہیں دے دیا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی نہ پڑھنا جانتا لکھنا جانتا، اس کے باوجود اللہ ایسی زبردست کتاب ان سے پڑھوا رہا ہے، ایسا قرآن تمہیں سنوا رہا ہے. یتلی علیہم، تلاوت کی جاتی ہے اس کو، تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے تمہارے اوپر وہ قرآن. اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی اور معجزہ ہوگا؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون. اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان والے تو اس سے رحمت حاصل کر لیں گے، ہدایت اور نصیحت حاصل کر لیں گے. کافر اس کو نعوذ باللہ جھوٹی کتاب کہہ دیں گے اور اس کو گھڑی ہوئی باتیں کہہ دیں گے، پھر ان کو اس کی سزا اور عذاب جہنم میں ہمیشہ کے لیے بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی دعوت کو سارے عالم میں پھیلاتے پہنچاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے. درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا. اے اللہ ان کو ان کی اپنی شان نشان بہترین بدلہ عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ